قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ممنوع قرار دیا ہے ان کے قریب نہ جائے۔ اور متقی وہی شخص ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ناجائز امور آ جائے تو فوراً اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک کے متعلق کہا گیا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، دن رات محنت و مشقت کے ساتھ میں عبادت میں لگا رہتا ہے، اور دوسرے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اتنا عبادت گزار تو نہیں ہے، فرائض و واجبات کو ادا کرنے والا ہے، لیکن حرام امور سے اپنے آپ کو بہت بچا کر کے رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ متقی شخص عبادت گزار سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے، اس طریقے سے شرم کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کما حقہ، شرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سر کی حفاظت کرے، سر کے متعلقات کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کرے، اپنی موت کو یاد کرے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو یاد کرے، اور اسے یاد کر کے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی مختصر سی بات کے اندر بہت چیزوں کو بیان کر دیا کہ آدمی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ سے شرم کرے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے۔ سر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مشین فٹ کر رکھی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کے اندر جدید آلات کی بھرمار ہے، ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے، لیکن یہ تمام کی تمام جو ہے اسی سر کی دین ہے۔ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اسی دماغ کے ذریعے سے انسان اچھی چیز بھی سوچ سکتا ہے، انسان بری باتوں پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ اسی دماغ کے ذریعے سے سوچ کر کے انسان حرام سے بچ سکتا ہے، اور اسی دماغ کے ذریعے سے انسان حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، یعنی اپنے دماغ کے ذریعے سے ان چیزوں کو سوچو اور ان پر عمل کرو جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سر کے متعلقات کی حفاظت کرو، اس کے اندر انسان کی آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ انسان آنکھوں کے ذریعے سے بری چیزوں کو دیکھتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، ناچ گانے کی چیزیں بھی دیکھتا ہے، غیر محرموں کے اوپر نظر بھی ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سر کے متعلقات کی حفاظت کرو، یعنی اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے تم کسی غیر محرم کو مت دیکھو، کوئی فحش بات، برائی کی چیزیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے مت دیکھو۔ کان سر کے متعلقات کے اندر آتے ہیں، انہی کانوں کے ذریعے سے انسان گانے بھی سنتا ہے، انہی کانوں کے ذریعے سے انسان دوسرے کی برائی بھی سنتا ہے، انہی کانوں کے ذریعے سے انسان چگلی کی باتیں بھی سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ سر کے متعلقات کی حفاظت کرو، اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنے کانوں کی حفاظت کرے کہ بری باتوں کو نہ سنے، کسی کی چغلخوری نہ سنے، کسی کی برائی نہ سنے، گانے بجانے کی چیزوں سے، آلات سے اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ سر کے متعلقات کے اندر زبان بھی آتی ہے۔ زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسان کو زبان عطا فرمائی
تاکہ انسان اپنے جذبات کو لفظوں کے اندر بیان کر سکے، لیکن یہ بڑا نازک چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے کسی کے دل کو توڑ بھی سکتا ہے، انسان اس کے ذریعے سے کسی کے دل کو جوڑ بھی سکتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوا کرتے ہیں کہ ایک عورت جو انسان کے لیے اجنبیہ تھی، جس سے اس کے لیے بات کرنا جائز نہیں تھا، جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں تھا، لیکن جب زبان سے اپنی سے نکاح کے وقت میں ایک لفظ نکالتا ہے کہ قبول ہے، میں اس کو اپنے نکاح کے اندر قبول کرتا ہوں، تو زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی اتنی اہمیت ہے کہ وہی عورت جو اب تک اس کے لیے اجنبیہ تھی، وہ اس کی زندگی کی ساتھی بن جاتی ہے، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی بن جاتی ہے۔ اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جب طلاق کے الفاظ نکالتا ہے تو وہی عورت جو اس کی غم کی اور خوشی کی ساتھی تھی، جو اس کی ہمسفر تھی، وہی اس کے لیے اجنبیہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زبان جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو صحیح صحیح چلنا، اس لیے کہ اگر تو غلط بولے گی تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہوگا، اور اگر تو صحیح چلے گی تو پھر ہمارے ساتھ بھی معاملہ جو ہے صحیح ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر کی حفاظت کرو، اور اپنے سر کے متعلقات میں جو چیزیں آتی ہیں ان کی بھی حفاظت کرو۔